وہ جب بابا جی یا خادم حسین گرفتار ہوئے نا تو پولیس والے آپ کو زد و کوب کر رہے تھے، مار رہے تھے، اور یہ نہ سمجھنا حضرت کہ آپ کی مار کو عام مارتی ہیں. ایک بابا جی تھے جو پاؤں سے بھی معذور تھے، حضرت پولیس مار رہی تھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بابا جی روتے آگے سے، تو بابا جی نا مسکرا رہے تھے. وہ جو پولیس والا نا وہ چھوڑ کے نا بابا جی کو کہتا ہے بابا جی ہم آپ کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، زد و کوب کر رہے ہیں، تو آپ رونے کے بجائے آگے سے خوش ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ تو جس کے لیے مجھے مار رہا ہے نا وہ تجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن میں جس کے لیے مار کھا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. حضور دیکھ رہے ہیں اللہ کی عطاؤں سے. حضور نبی علیہ السلام سن بھی رہے ہیں اللہ کے فضل سے. گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. سارا کچھ ہی ہے بس حضرت جی یہ ہمارے یقین میں کمی نہیں ہے حضرت، یقین تو پیدا کرو. اور یہ یاد رکھنا حضرت جی اب تو اصل میں سج دکانیں گئی ہیں اور ہر دکان کے پاس وکھرا وکھرا سویٹر ہے نہیں کہ کبھی وہ دور تھا جب دکانیں نہیں تھی، جب واقعتاً خانقاہوں میں مارفت بانٹی جاتی تھی. وہ کوئی مرید تھا تو اپنے پیروں کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کے عرض کردہ حضور کو وظیفہ دسو. آپ نے فرمایا قادر لے. حضور نبی علیہ السلام دی زیارت ہوئی، آپ پاس کے فرمان لگے چلے آ تینوں کنے کیا وظیفیاں نہ زیارت ہوئی. اور اس کردہ حضور بزرگاں نے تے کتاباں جو بڑی لکھے نے. آپ نے فرمایا انہیں تاں لکھے نے تو آر لگا رہا تیرا ٹائم چنگا لگ جائے. باقی حضرت جی نبی علیہ السلام کسی کے وظیفے کے پابند تو نہیں ہے، کوئی وظیفہ پڑھے تو زیارت کرانی پڑ جائے گی، نہیں بھائی مرضی ہے. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، یہ تو مرضی ہے بھائی. تیرا کام پڑھنا ہی ہے، باقی ان کی مرضی ہے بھائی، کروائیں ہی پائے نہ کروائیں. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، لیکن ساڈا کام پڑھنا ہی ہے، اگوں انہاں دی مرضی ہے. وہ شکیل بھائی جی وہ انڈیا کے شاعر ہوئے، عشق لہر ان کا نام. آپ نے بڑا کمال مصرع لکھا. آپ فرماتے ہیں عشق لہر کتدی رو ہر دم، عشق لہر کتدی رو ہر دم، ہورے کیڑی تند منظور ہوئے تیرا کام کت نہیں ہے. اچھا عرض کردہ حضور پھر زیارت کیویں ہوندی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تینوں بعد چ دساں گے، جی کہ کام کہیے تو کرے گا. تو مرید بھی مرید تھے حضرت. عرض کردہ حضور حکم. آپ نے فرمایا جی گھر جاندے نا مچھی لے کے جانی تے پکانی نہیں بلکہ تلنی ہے، تے تل کے نا جنی ک کھادی گئی نا اونی ک کھانی ہے. بس کام ہے کرنا ہے کہ نال پانی دا گھٹ بھی نہیں پینا ہے، تے سویر تک پانی نہیں پینا، فجروں بعد پی لیں پھر ویکھاں گے جو ہوئے گی. وہ مرید وہ لے گیا، اس نے جناب مچھلی فرائی کی، جتنی کھا سکتا تھا نا اتنی اس نے کھا لی، پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا. تو مچھلی بھی فارمی نہیں ہوتی تھی، مچھلی بھی دریا کی ہوتی تھی. وہ کو دو چار اس نے کام کرنے تھے کر کے گھر آ گیا، چارپائی پہ لیٹا. وہ نیند کہاں ہے، پڑکی لگی، ترے لگی، دل کرے کہ تو پانی لبے تو پانی پیا. حضرت نے فرمایا سی پانی پینا کوئی. بیچارہ ساری رات منجی دے پاسے مارتا ہے، دل گھبرائے، دل کٹے، پانی پانی پانی، نیندر پوے کوئی نہ. وہ سرگی دا ویلا جدوں نیڑے آیا نا مار مار کے پاسے نا بیچارے نوں نیندگی جی تاری ہوئی تے خواب چ کی ویکھدا ہے کہ دریا دیاں تے رج کے پانی پیندا. اکھ کھلی تے پھر پیاسا، پھر تھوڑی دیر اکھ لگ گئی، ویکھیا کہ تالاب دیاں تے رج کے پانی پیندا. اکھ کھلی تے پھر پیاسا، پھر اکھ لگی، ویکھدا کی کسے کھوہ دیاں تے رج کے پانی پیتا ہے، لیکن اکھ کھلی تے پھر پیاسا. پھر اکھ لگی کی ویکھدا اپنے ہی گھر آ تے رج کے پانی پیتا ہے، اکھ کھلی تے پھر پیاسا. جدو آخری واری چوتھی واری اکھ کھلی نے نال مسجد جان بھی پئی ہوئے، وضو کیتا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آیا، پیرا نے کہی نماز پڑھ کے پی لی، رج کے پانی پی کے نہ پیرا کل گیا. بزرگاں نے پوچھا ہاں جی کی ہویا ساری رات؟ انہوں نے کہا حضور ہونا کسی نیندر ہی نہیں پئی. فرمایا کیوں؟ حضور ترے لگی سی. فرمایا پھر حضور پاسے مار مار کے نہ سرگی اکھ لگی تے ویکھنا کی ہاں دریا تے ہاں تے رج کے پانی پیتا ہے، لیکن اکھ کھلی تے پھر پیاسا. پھر حضور پھر اکھ لگی، ویکھیا کھوہ تے ہاں تے پانی پیتا ہے، اکھ کھلی پھر پیاسا.
ਇਹ ਫੇਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫੇਰ ਵੇਖਾ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, ਵੇਖਿਆ ਖੂਹ ਤੇ ਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਫੇਰ ਪਿਆਸਾ। ਇਹ ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ लेकिन ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਫੇਰ ਪਿਆਸਾ। फरमान लगे फिर कुछ समझ आई आ? उस करदा हुजूर नहीं। आपने फरमाया चलिया, जियारत वजीफे ना नहीं हुंदी, जियारत तलब नाल हुंदी है। उस दिन तेनू पानी दी तलब सी है, उस दिन तेनू पानी दी तलब सी, तेरी तलब ने फिर रंग पैदा किया, तू सारी रात घर हो के भी पानी वेखिया है। जिस दिन तू ही हुजूर नबी अलैहि सलाम दा तालिब हो जाएगा, होवेगा भावें तू डालो वाली, लेकिन रात तेरी भी मदीने ही लगेगी है। आज सिर्फ खराबी ये है हजरत, आज तलब कोई नहीं है, आज तलब कोई नहीं है। दुआ करो अल्लाह तलब अता फरमाए, दुआ करो अल्लाह सानू अपने और अपने महबूब अलैहिस्सलाम दा मंगता बनाए। और पुत्र जिन्ने तुसी बच्चे बैठे हो, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के करम के दरिया आज भी उसी तरह बह रहे। बस हजरत हमारे हाल खराब हो गए। ये हमारे एक बुजुर्ग हुए हजरत शेख अबुल खैर अख्ती अलैहि, आप फरमाते मुझे हुजूर नबी अलैहि सलाम ने मदीना बुलाया। हम अदरी जब मदीना पाक जाते हैं ना, हम यहाँ से पहला पैर ही पुट्ठा रख के जाते हैं। वो क्या, असी सारी डालो वाली नूं कह के जाने हैं मैं चलना। बड़ी गल है भाई, तू चलना है, तू डीसी झंग लग गई है, तू चलना है। अगर वो करम ना करन, तू एक पैर नहीं चल सकता, तू मदीने चल पे आप ही है ना पुत्र, पहला पैर ही गलत रख के जाने। हमारे तो इमाम साहब ने भी ये नहीं कहा। आप फरमाते हैं सबा लाई है पैगाम ये दरबार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਹੋਏ ਜੋ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਈਓ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਈਓ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ अलैहि सलाम ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਆਂ, ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ पहला पैर ही, आप फरमाते मुझे हुजूर नबी अलैहि सलाम ने बुलाया। आप फरमाते मैं हाजिर खिदमत हुआ, वहाँ जाके मैंने दुरूद सलाम पेश किया और आ गया। फरमाते एक दिन गुजर गया भूखा, दूसरा दिन गुजर गया भूखा, तीसरा दिन गुजर गया भूखा, चौथा दिन भी आ गया भूखा, पांचवा दिन भी हो गया भूखा। आप फरमाते मेरी बर्दाश्त भी जवाब देगी। दरबार अक़दस पे हाजिर हुआ और वहां जाके दुरूद सलाम पेश किया। उस साथ अर्ज की महबूब अलैहिस्सलाम आपका गुलाम हूं और 5 दिन का भूखा हूं। कहते ये अर्जी पेश करके ना, तो आप फरमाते मैं नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे जाके सो गया। कहते जब सो गया ना, तो ख्वाब में भी क्या देखता हूं कि सोया हूं और मुझे आके हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने जगाया। फरमाते हैं हजरत मौला फरमाने लगे अबुल खैर तू सोया हुआ है, देखो हुजूर नबी अलैहि सलाम तशरीफ लाए। ऐसे मैं पुत्र तू कदी बड़ा थोड़ा सा नौकर बनते सही, फिर भी एक कितना नवाज है। अब फरमाते मैं हाजिर खिदमत हुआ तो जाके क्या देखता हूँ कि दाई जानिब हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, बाई जानिब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे। कहते मैंने ख्वाब ही में ना हुजूर नबी अलैहि सलाम की मुबारक पेशानी को चूमा। तो हुजूर नबी अलैहि सलाम मुझे फरमाते हैं ए अबुल खैर तो 5 दिन का भूखा है और हमारा मेहमान है, तो ये ले फिर रोटी खा है। कहते ख्वाब ही में ना हुजूर नबी अलैहि सलाम ने मुझे एक रोटी दी और फरमाया भी खा। तो कहते मैंने नबी अलैहि सलाम की बारगाह में बैठे बैठे ना वो रोटी खानी शुरू कर दी। फरमाते साथ मैं रोटी खा रहा था, साथ हुजूर के चेहरे व दुहा की जियारत कर रहा था। ठीक है, फरमाते हैं मैंने आधी रोटी खाई, मैंने आधी रोटी खाई, आधी अभी मैंने खानी थी, खानी चाहता था मैं, लेकिन क्या हुआ आंख खुल गई, मैं बेदार हो गया, मैं वो आधी रोटी नहीं खा सका, आंख खुल गई। लेकिन फरमाते हैं करम जाओ कुर्बान जाओ उनकी करम नवाजियों पर, आंख तो खुल गई लेकिन आधी रोटी फिर भी हाथी में थी। आप फरमाते हैं आंख तो अब भाई अगे अगे हो जाओ, मेरे हाल बारिश तेज आ गई है, थोड़ा थोड़ा अगे हो जाओ।
زندہ باد ماشاء اللہ. بس بیٹھ جائیں جی, میں آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں ڈالوں گا کیونکہ شکیل بھائی بھی تشریف لائے ہیں اور موسم بھی جو ہے نا وہ کچھ اپنے انداز بدل رہے, تو چلو سب کی حاضری تھوڑی تھوڑی لگ جائے اس سے پہلے کہ یہ ٹپکنا شروع ہو جائے. بھائی مالک دے رنگ نے نا, جو چاہے سو کیا کرے. ایتھوں تو پتہ لگتا ہے کہ مالک ہی ہے. ہاں مالک دیاں بے نیازیاں نے, مالک دیاں بے نیازیاں. تو آپ فرماتے ہیں آنکھ تو کھل گئی لیکن آدھی روٹی پھر بھی آتی ہوتی ہے. اور آپ فرماتے دوسرا کرم یہ تھا کہ جو انہوں نے آدھی اپنے پاس بٹھا کے کھلائی نا, اس کا ذائقہ بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دریائے رحمت ہے حضرت, وہ آج بھی اسی طرح جوش میں. بس حضرت جی ہم ہی کمزور پڑ گئے ہیں. اور میں تو اکثر کہتا ہوں حضرت جی آج امت کا روحانی اور قلبی رشتہ حضور نبی علیہ السلام سے دن بدن کمزور پڑتا جا رہا ہے. نہیں, اس کو کمزور نہ پڑنے دو, اس کو اور مضبوط کرو. اس کا طریقہ یہ ہے ماشاءاللہ کہ درود پاک پڑھا کرو اور اپنی صحبتیں ٹھیک رکھو. پاک لوگ ہم تو کچھ بھی نہیں نا حضرت. امام احمد بن حنبل آپ روزانہ حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں جایا کرتے, اور لوگوں نے اعتراض کر دیا حضرت آپ تو مجتہد ہیں, امام ہیں آپ اپنے فن کے, تو آپ اس بابے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں شریعت کا امام ہوں, اس کے لیے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ وہ طریقت کا امام ہے. میں دین بڑا جانتا ہوں لیکن اس بابے کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ جن کا دین ہے یہ ان کو بڑا جانتا ہے. اپنی صحبتیں ٹھیک رکھو, بری صحبت حضرت جی بیڑا گرک کر چھڑ دیجیے. چھڑ دے بے درداں جی جاری نیتے ہو جاسی منہ کالا, اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے, انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. آپ کو تو خود ہی نہیں پتا آپ کیا ہیں. اقبال نہیں کہتا بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں نہ کر ترلے خواج خضر دے, تیرے اندر آب حیات نہیں. اپنے آپ کو پتر ضائع نہ کرو, اللہ نے تانوں بہت کچھ عطا کیتا ہے. اپنے آپ کو ضائع نہ کرو, نماز دی پابندی کرو اور اللہ دا ذکر کرو. تانوں کی پتہ ہے ذکر کی رنگ وکھانا ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ہائے ہائے لکھا ایک بارات تھی تو وہ دلہن لے کے نا واپس آ رہی تھی. ٹھیک ہے, ظاہر ہے حضرت جی اب تو سائن بورڈ ہے نا, شکیل بھائی بھی بڑا سفر کرتے ہیں, بڑی معاونت کرتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو حضرت بڑا مشکل ہوتا. اب گوگل آ گیا ہے, وہ بھی راستے بتاتا ہے, سائن بورڈ لگے ہیں, لکھا ہے جی آپ نے سرگودا جانا ہے تو اس طرف ٹرن ہو جائے, منگووال جانا ہے تو اس طرف ٹرن ہو جائے, بیرے جانا ہے تو اس طرف ٹرن ہو جائے. اس وقت تو کچھ نہیں تھا. وہ بارات راستہ بھول گئی. بڑا کو وچ وڈا وڈیرا سی, انہوں نے کہا کھلون نالوں چنگا ہے کہ ٹردے رہو, کتے تے پہنچا گئی. وہ ٹردے چلتے وہ ایک جگہ پہنچے تو وہ نا وہ کو روشنی دکھائی دے رہی. بڑا وہ کو وڈا وڈیرا سی, وہ کہندا بھئی جی کوئی روشنی ہے تو پھر روشنی والا بھی ہوئے گا, ٹرو روشنی ہے. وہ جیسے جیسے روشنی قریب آ رہی تھی ساتھ کانوں میں ہو کی صدائیں بھی آ رہی تھی. سارا بیلا ہو کی صداؤں سے گونج رہا تھا. اور قربان جاؤں اس ہو پہ بھی حضرت, کیونکہ ہو کرنے والا بھی عام نہیں تھا, وہ خود ہی باہو تھا حضرت. اس کے ہو نے حضرت اس جنگل میں کیا کیف و مستی طاری کی ہوگی حضرت, اس بیلے میں کیا رنگ بکھیرے ہوں گے حضرت. اور حضرت سلطان باہو خود بھی فرماتے ہیں, فرماتے جتھے ہو کرے روشنائی, جتھے ہو کرے روشنائی اندھیرا چھوڑ ویندا ہو. جہاں ہو روشنی کرتا ہے پھر ہو زمانے روشن کر دیتا ہے حضرت اپنے ساتھ ہیں. بابے اور ہو چ مست نے ہو ایک وڈا آگے ودیا, انہیں حضرت دی بارگاہ سلام پیش کیا. آپ نے ذکر کا سلسلہ روکا, جواب دیا
عرض کرتا ہے حضور بوٹی لے کے واپس جان ڈے ہیں تے رستہ بھول گئے ہیں تے سانو راہ پا دے. آپ نے فرمایا بیلیا جانا کتھے؟ عرض کی تھی حضور احمد پور جانا. حضرت سلطان باؤ خوش ہوئے, فرمایا ساڈی ڈیوٹی احمد پور لے کے جان دی, ساڈی ڈیوٹی احمد پور لے کے جان دی, آؤ میرے پیچھے پیچھے. حضرت کھڑے ہو گئے, آپ کے ہاتھ میں ایسا تھا, راستے میں آنے والی رکاوٹیں آپ پیچھے ہٹاتے جا رہے تھے اور ساری بارات حضرت کے پیچھے پیچھے. وہ تھوڑا سا فاصلہ طے کیا ہوگا تو روتی بدل گئی. کہاں وہ جنگ کا بھیلا, کہاں وہ میدان احد ہے, کہاں وہ جنگ کا بھیلا, کہاں جنت البقیع شریف, کہاں وہ جنگ کا بھیلا, کہاں سامنے مسجد نبوی شریف. حضرت وہ حیران ہو کے عرض کرتے ہیں حضور یہ آپ کتنے لے آئے ہو؟ اسی تے احمد پور جانے. آپ نے فرمایا تسی پتہ نہیں کیڑے احمد پور دا نام لین دے, اسی تے ایسے احمد پور نو جاننے ہیں. یہ ہو کے رنگ ہے, یہ ہو کے رنگ ہے. کرو ہو کرو ہو, اللہ کا ذکر نہ چھوڑو, حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا نہ چھوڑو. چلے ہو دیکھو تو صحیح اللہ نے رنگ کیا عطا فرمائے. اللہ آپ سب کی خیر فرمائے, اللہ آپ سب کو خوب رنگ عطا فرمائے. جنہیں جوان بچے پتر بیٹھے ہو اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو, اپنے 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 اللہ دا ذکر کرو. میں کیونکہ میرا میٹرک نا ادھر قومی سکول کا ہے, سن 2002 میں نے میٹرک کیا, شاید کو میرے کو قومی سکول کا یہاں پڑھا ہوا. تمہارے ایک ٹیچر ہوتے تھے جن کا نام تھا صابر صاحب, انگلش ٹیچر تھے, پہلا پیریڈ ان کا ہوتا تھا, ہمارے کلاس انچارج بھی وہ تھے. تو حضرت مارتے بھی بڑا تھے. حضرت کا اصول تھا کہ 6 سوٹیاں آپ نے اس ہاتھ پہ مارنی ہوتی تھی, 6 آپ نے اس پہ مارنی ہوتی, 12 سوٹیاں پوری کرتے تھے. تو جب کبھی سبق نہ یاد ہونا, اوہو شکیل بھائی جی جنی کہہ دعا کیتی جی ہے کیتی ہوندی نا, یا اللہ اپنا یار بنا لے, انہیں یار بنا لینا. دعا کی کرنی, یا اللہ اج صابر صاحب دی سائیکل ہی پینچر ہو جائے. اچھا جی, یا اللہ تو بے نیاز ہیں جو بدل ہی پا چھڑ. بلکہ یہاں تک بھی کی, یا اللہ اج صابر صاحب نو بخاری چڑھ جائے. لیکن حضرت جی کبھی قبول نہیں ہوئی کوئی, نہ سائیکل پینچر ہوئی, نہ بخار چڑھیا, نہ حضرت جی بارش آئی, بلکہ قبلہ تشریف لین دے پھر وہ اپنا جڑا نا وہ 12 ڈنڈے پورے کر دیں. تو میں حضرت آج اکثر و پیشتر تنہائی میں سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں یار انگلش دا سبق یاد نہیں سی ہوتا تے صابر صاحب دا سامنا نہیں سی کر سکتے. یار کنے سبق نہیں یاد, کل نبی علیہ السلام دا سامنا کیویں کرنا ہے, کنے سبق نہیں یاد, داڑھی والا سبق نہیں یاد, ٹوپی والا سبق نہیں یاد, نماز والا سبق نہیں یاد, قرآن شریف والا سبق نہیں یاد, درود شریف والا سبق نہیں یاد, نماز والا سبق نہیں یاد. اتنے سبق نہیں یاد یار. ایتھے تے ایک یاد نہیں سی ہوندا. میری انگلش تھوڑی ویک سی, ایک یاد نہیں سی ہوندا. میں آپ کو وہ الفاظ کے جتنے میں جذبے سے دعا کرتا تھا نا, کیونکہ ایک تو شرم بھی آتی تھی مار کھاتے ہوئے, ٹھیک ہے جی, کہ یار ساری کلاس دے سامنے سوٹیاں پڑی, تو یار یہ سوچ سوچ کے دل کٹتا ہے کہ کل حضور نبی علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرنا ہے. وہ تو اقبال بھی روک کے کہتا ہے, یا اللہ جے حساب لینا ہی تے پھر اینا کرنی, از نگاہ مصطفیٰ پہ نہ بغیر, نبی علیہ السلام دے سامنے نہ نہیں ہے. اور پتر پتہ کیا بات ہے, خوش آمدوں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جھوٹ بولنے ہوں جتنے مرضی بول لو. دیکھیں جی ٹھنڈ بھی ہے, آپ بھی آئے ہیں, میں بھی, ابھی سارے حضرت خود کو تھرمامیٹر لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا سب کا کیا کیا حال ہے. بھئی اونچی نہیں جواب دینا کسی نے, ٹھیک ہے جی, آپ سب نے دل میں, کیونکہ آپ مجھے جواب نہیں دے رہے, آپ نبی علیہ السلام اور اللہ کو جواب دے رہے ہیں, اور وہ دونوں ذاتیں اونٹوں کی محتاج کوئی نہیں ہے. اللہ دلوں کے چھپے راز جانتے ہیں, اور اللہ کی عطا سے ہمارا عقیدہ کہ حضور بھی جانتے ہیں. آپ مجھے جواب نہیں دے رہے, اس لیے آپ نے اونچی آواز میں بول نہیں, میں بھی انہی کو جواب دے رہا ہوں, آپ بھی انہی کو جواب دے رہے ہیں. ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے سب کا. سچ بتانا حضرت, آج کتنی بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا ہے؟ 1000 بار, 500 بار,
200 बार, 150 बार, 100 बार, 50 बार, कितनी बारी पढ़े है नहीं? अच्छा ठीक हो गया। अब एक और सच बताना, मैं भी बताता हूं। आज कुरान शरीफ कितना तिलावत कीता है? सवारा भाई पुत्र किसी ने जलील तो नहीं ना करना है। मैं तो एक तरबियत कर रहा हूं इन बच्चों की। मैंने तो मना किया, मैं खुद बोला हूं मैंने कितना किया। तो एक मेरा अंदाज है तरबियत करने का कि चलो इनके अंदर ये शऊर जगाऊं। इसलिए पुत्र आप हाथ खड़ा करोगे, आपका साथ वाला भी बिस्त हो जाएगा, इधर वाला भी बिस्त हो जाएगा। ये तो एक पर्दा है सबका। अब सबको पता है हमने क्या क्या किया है, किसी को तो नहीं पता। तो अगर आप हाथ खड़ा कर रहे हैं तो फिर तो इन बेचारों को जलील करने वाली बात हुई। इनको जलील करना मकसद नहीं है, मकसद है इस्लाह, मकसद है अंदर ये एक दर्द जगाना। इसलिए कोई ऊंचा ना बोले। हम तो एक दूसरे को जवाब, आप कौन होते हैं कि मुझे जवाब दें? मैं कौन हूं आपसे जवाब लेने वाला? मैं तो खुद आपका भाई हूं। मुझे कोई ये हक नहीं है कि मैं आपसे जवाब लूं, ना मुझे जवाब दे सकते हैं। जवाब तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को देना है। मैं तो उनका एक नौकर हूं। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि टांका लग जाए। मैं तो कोशिश कर रहा हूं। देखो ना अखा पे जगी है ना सारे। मैंने ये को इसलिए हाथ नहीं खड़ा करना पुत्र, आपका दाएं बाएं बैठा जलील हो जाएगा बंदा। बिल्कुल नहीं, दिल में जवाब मैं भी दे रहा हूं, आप भी दे। अच्छा चलो एक और पुत्र सच बताना। नबी अलैहि सलाम की महफिल में सारे बैठे, कुरान शरीफ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ कितनी देर हो गई है? तो की आखना है फिर जाके कल नबी अलैहि सलाम की बात है? की कहना है? मेहनत करो यार, छड़ दो है नहीं कर चंगी है। ओ काका, ओ मेरे बच्चे, एक मिनट बस दे दे। उन्हें पता है उन शैतान ने शैतानी तो करनी है ना कोई बस है। पुत्र मेहनत करो। अच्छा मैं एक बस 3 बातें सुनानी है, उसके बाद मैं आजमाइश में शकील भाई अल्लाह सलामत रखे अल्लाह। और ये याद रखें हजरत, हमारा कोई नात खानों से इख्तलाफ नहीं, हमारा काम इस्लाह करना। ये सारे हमारे भाई हैं, एवं ना तुम गंद मचाया करो जान के। हमारा काम इस्लाह करना है। अल्लाह का शुक्र है नात के बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। जिस महफिल में हमारे साथ नात खान जरा चंगा हो, तकरीर समान पे चढ़ जाती है। ये कोई नहीं, सारे मेरे भाई जितने भी अल्लाह का शुक्र। बस थोड़ा मिजाज कोड़ा हो जाता है बाज़ दफा, उस पर मैं इनसे भी माफी चाहता हूँ, मैं अपने अल्लाह से भी माफी चाहता हूँ। उस दिन मैं एक जगह बड़ा बोल आया हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ है, हमें नहीं इस तरह करना है। हम सूफियों को तो बिल्कुल नहीं करना है, हमारा तो काम ही मोहब्बत करना है। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। हमारे भी अगर पीछे किसी ने हाथ ना रखा होता तो हम भी पता नहीं क्या होते हैं। आज सिर्फ हाथ की जरूरत है, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारे एक बुजुर्ग हुए हैं, बस जी ये 2 बातें हैं। बारिश आ रही है ताकि शकील भाई भी आज भी लगवाएं। अब मैं आपको बताऊं, ये हमारे बुजुर्ग थे, सुन लो इनको भी। हारिस मुहासबी, जल्द मुख्तसर 2 बातें बस। अब फरमाते मुझे पता चला कि फलां जगह एक बुजुर्ग रहते हैं। फरमाते मैं उनकी जियारत के लिए गया। कहते जब वहां पहुंचा ना तो हजरत एक प्याले में आटा घोल के खा रहे थे। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि आटे खाना पड़ गए। फरमाते दिल में ख्याल आया कि शायद हजरत के घर में बर्तन नहीं, देखा तो बर्तन थे। तंदूर नहीं, देखा तो तंदूर था। ख्याल आया शायद बालन नहीं, देखा तो बालन भी था। फरमाते ज्यादा हैरानगी हुई, वे पानी में आटा घोल के क्यों खा रहे हैं? कहते मैं तो गया सीखने था। कहते मैंने हजरत की बारगाह में अर्ज की, हुजूर थोड़ी सी मुशक्कत कर दे तो गोन लेंदे, थोड़ी मुशक्कत कर दे तंदूर च अग ला लेंदे, पेड़े कर लेंदे, रोटियां ला के खांदे, पानी च आटा घोल के क्यों खान दे? अब जरा जवाब सुनना यार। ये हमारे बड़े थे हजरत। आज भी माशाल्लाह हुजूर पीर सैयद जलाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये हमारे बड़े थे हजरत। देखो इनके अंदाज कैसे थे। अब फरमाते वो आगे से मुझे जवाबन कहते हैं यार गुनिया तान जे गुंदा ते टाइम लग जाना, तंदूर च अग तान ही लाई जे लांदा ते टाइम लग जाना, पेड़े तान नहीं कीते जे करदा ते टाइम लग जाना, रोटियां तान ही लाइयां जे लांदा ते टाइम लग जाना। अगर रोटी ला के उन्होंने खांदा ते खांदियां भी टाइम लग जाना सी। और मैं पानी च आटा घोल के तां खा लिया, जेड़ा टाइम बचेगा अपने अल्लाह नूं होर याद कर लांगा है। यार आज हमारा हाल तो देखो यार, सारा सारा दिन गुजर जाता है, हम अपने अल्लाह को याद नहीं करते। हम हुजूर नबी अलैहि सलाम पे दुरूद, आओ जी बदलिए अपने आप, आओ अपने आप में बदलिए। पता नहीं हम क्या कर रहे हैं।
اچھا جی ظاہر ہے میرے سیالکوٹ کا ماشاءاللہ حصہ ہے ڈالو والی، تو حضرت جی آپ اسمبلی میں وہ دعا پڑھتے رہے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، پڑھتے رہے ہیں آپ؟ یار میں بھی بڑا حیران ہوں، 10 سال میں نے بھی پڑھی ہے، 10 سال میں نے بھی پڑھی ہے لیکن عمل نہیں ہوا، عمل نہیں۔ اس میں پتہ ہے کہ شعر ہم کیا پڑھتے تھے بھلا؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے لیکن کی کبھی؟ حضرت جی اس وقت ہمارے پاکستان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ پیار ہے، جو دن بدن میرے پاکستان سے ختم ہوتا جا رہا ہے، جو دن بدن ہمارے پاکستان سے ختم ہوتا ہے۔ بس آخری بات میں پھر اجازت چاہوں گا، یہ تھا پتر ہمارے بڑوں کا انداز، اور یہ تھا وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ کے مضافات میں ایک اماں جی تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ اب کیا کرتے؟ روز اس کے گھر چلے جاتے، وہاں جا کے جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھر کے لاتے، آٹا گوندتے، سالن پکاتے، اماں جی کو کھلا کے واپس آ جاتے۔ جب کہیں جاتے نا تو کسی کی ڈیوٹی لگا جاتے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، میں نے اس بندے سے کہا آج تو نہیں جانا، آج میں جانا ہے، اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے آج اماں جی کی اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کہیں کہ خدمت حاجی ہوئی۔ اب فرماتے میں چلا گیا، وہاں جا کے میں نے آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تھا کہ ابھی نہ پتہ چلے کہ آج نہ ابو بکر آئے ہیں نہ وہ بندہ آیا جس کی وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں اپنی جگہ، آج کو ہو رہا ہے۔ اب فرماتے پہلے جا کے میں نے جھاڑو دیا، تازہ پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، سالن پکایا، روٹی بنائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کو بٹھایا، سالن کا نوالا توڑا، نوالا توڑ کے میں نے اس کو سالن میں ڈبویا، اور ڈبو کے نہ میں نے اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا، تو اماں جی آگے سے کہتی آج ابو بکر نہیں آئے ہیں، آج ابو بکر نہیں آئے۔ اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا، اس کو کس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ یہ تو کہتی میں نبینا ہوں تو اس کو تو نظر آتا ہے۔ اب فرماتے نے پوچھا اماں تینوں تو نظر آتا ہے؟ وہ آگے سے کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ اب فرماتے میں نے پوچھا پھر تجھے کس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ تو اب فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی ہے میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں، میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی۔ جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، جب نرم ہو جاتا ہے نا تو پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں۔ آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آئے۔ کہاں گئی حضرت آج ہم میں یہ باتیں؟ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ ہر بندہ غصے لڑن نو سی تیار لگتا تھے آئے لڑن۔ عبد الرحمن ابن ملجم اس نے حضرت کو زخمی کر دیا، آپ چارپائی پہ لیٹے ہیں، مولا علی کی بارگاہ میں پانی لایا گیا، اس کے چہرے پہ نظر پڑی، فرمایا پہلے پانی انو پیو، پانی اس کے پاس لے کے گئے۔ اس کے دل میں بغض تھا حضرت مولا علی کے لیے، اس نے سمجھا شاید پانی میں کچھ ملایا گیا مجھے مارنے کے لیے، اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، پانی اسی طرح واپس آیا۔ آپ نے عبد الرحمن کو مخاطب کر کے فرمایا عبد الرحمن اگر تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا تے علی نے اونی دیر تک جنت چ نہیں سی جانا جن دیر پہلے تیرے جنت دے آرڈر نہ کروا لیندا ہے۔ ہاں یار بدلو خود کو یار، بدلو۔ اور میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت جی 12 ربیع الاول پہ ہم نے باہر تو بہت جھنڈیاں لگائیں، اندر ہم نے ایک بھی نہیں لگائی ہے۔ 12 ربیع الاول پہ ہم نے گلیوں میں بہت لائٹنگ کی ہے حضرت، لیکن اپنے اندر ہم نے حضور کی محبت کی ایک لائٹ بھی نہیں لگائی ہے۔ اس لیے پھر آج ہمارا کیا حال ہے؟ نہیں ہے، خود کو بدلو حضرت، صرف باہر نہ لائٹاں لاؤ یار، اپنے اندر بھی لائٹاں لاؤ، صرف باہر نہ لڑیاں لاؤ ہے، اپنے اندر بھی لڑیاں لاؤ۔ آج پاکستان کو محبت کی ضرورت ہے۔ میں 2 بار باہر گیا ہوں حضرت، اور وہاں دیکھ کے حیران، شکیل بھائی بھی گئے ہیں، شاید یہ بھی تائید کریں کہ ہے اس طرح، کیونکہ حضرت جی باہر زیادہ نہ لوگ پیدل چلتے ہیں، یہ ہمارے ادھر ہی ہے کہ چینی بھی دکان تو لین جانی ہوتا ہے موٹر سائیکل کی کک مار کے جانے ہیں، اس لیے تو ہمارے معدے بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ ہم پیدل نہیں چلتے، باہر لوگ بہت زیادہ پیدل چلتے ہیں۔ اور حضرت جہاں اتنے لوگ پیدل چل رہے ہو نا، یہ ہو نہیں سکتا آپ کسی سے ٹکرا نہ جائیں۔ میں بہرحال حضرت جس سے ٹکرایا نا، بھاویں وہ مسلمان نہیں سی، گورا ہی سی،
لیکن میں نے ان میں ایک بات دیکھی، وہ کی کر دینے کو معذرت تو میں ہمارا لفظ ہے نا وہ سوری، اور اتنی عاجزی سے وہ سوری کرتے ہیں کہ بندے کو خود شرم آ جاتی ہے. میں بڑا حیران ہوں یار، یہ سوری کیوں کر دیں؟ تو ساڑھے پاکستان کی ہو گئے، تو پاکستان پتا کی کسی نے بچ جاؤ تو انہیں کو کی کہنا ہے اور لبدا نہیں ہوں انا ہے. پتہ نہیں یار، اللہ میں شکیل بھائی بڑا حیران ہوں یار. یہ تو ہم میں ہونا چاہیے. قرآن ہمارے پاس ہے، ہمارا قرآن کہہ رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمارا قرآن کہہ رہا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پیا کرو. یہ ہمارا قرآن، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. ان میں یہ انداز کیوں ہے اور ہم میں یہ انداز کیوں نہیں ہے؟ اچھا بھائی، اس لیے پتر بدلو خود کو بدلو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وقت تو ہے لیکن کیونکہ موسم کے انداز کچھ اور ہیں. اب شکیل بھائی حاضری لگائیں گے. اللہ ان کو برکت دے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ خوب اپنی محبت ان کو عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. سیدی حضرت سیدنا مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی حضور دعا کی کہ اللہ مجھے دکھا کہ ہمارے شہر میں تیرا سب سے مقرب بندہ کون ہے. اب فرماتے جب میں سویا نا تو خواب میں کیا دیکھا کہ کوئی شخص ندا کر رہا ہے، کوئی ندا کرنے والا ندا کر رہا ہے کہ فلاں شخص جو کپڑے کا تاجر ہے، اس کی کپڑے کی دکان ہے، وہ اس وقت تمہارے شہر میں ہمارا سب سے زیادہ مقرب ہے. اب فرماتے ہیں آنکھ کھلی، بڑا حیران ہوں کہ چلو کوئی صوفی، کو عابد، کو زاہد، کو حافظ، کو قاری اگر ہوتا تو بات بھی سمجھ میں آتی. ایک شخص ہے جو دکان
رحم کرو، کل تم پہ بھی رحم ہوگا. ہاں حضرت. اور یاد رکھو حضرت یہ جو معاملہ آیا ہے نا یہ رحمت سے ٹلنا ہے، یہ دعاؤں سے ٹلنا ہے. آج دعائیں لو حضرت، آج دعائیں لو، دل نہ توڑو. اور میرے لیے حضرت جی خاص دعا کیا کرو، اللہ مجھ پہ بھی رحم کرے. بس غصہ کئی بار غالب آتا ہے اور میں بھی کہیں دل توڑ دیتا ہوں. اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے.